لبيك اللهم لبيك لبيك لا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمود کامران زیب ہوپ حج آرگنائزر ایسوسیشن آف پاکستان خیبر پختونخوا زون کا چیئرمین. الحمدللہ حج 2023 کو الحمدللہ بہت خیر و خوبی اور بافیت طریقے سے اور کامیابی سے ادا کر دیا گیا ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ دو حصے ہوتے ہیں، ایک گورنمنٹ اسکیم کے تھرو حج ہوتا ہے، ایک پرائیویٹ کے تھرو حج ہوتا ہے. کیونکہ پرائیویٹ اسکیم جو ہوتی ہے وہ اس میں مختلف سہولیات ہوتی ہیں، کم دن کے حج ہوتا ہے، کم سے کم دن کا اور 40 دن کا سب حج اس میں موجود ہوتے ہیں. لہٰذا زیادہ تر لوگ یہاں پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو تھوڑے دن کے لیے حج چاہیے ہوتا ہے. کیونکہ کرونا کی وجہ سے اس سال 2-3 سال حج نہیں ہوا. پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ ایک نامینل سا ایک حج ہوا ہے اور ایک سمبولک سا حج کی تعداد بہت کم تھی. تو اس بار الحمدللہ فل تعداد میں حج ہوا ہے، وہ پوری دنیا سے کافی کثیر تعداد میں حاجی آئے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی مشکلات تھیں، کیونکہ اس کو 2019 کے بعد 2023 میں مکمل حج ہوا ہے 4-5 سال بعد. تو اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ کچھ سعودی انتظامات کے تھرو بھی کچھ پاکستان میں ہمیں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ہمارے ملکی حالات بھی ہیں اور کرنسی کے حالات بھی ہیں، جس کی وجہ سے حج مہنگا ہوا. باوجود اس کے کہ ہمارے لوگ جو ہیں پاکستان میں وہ مستقل مسائل کے شکار تھے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے، کیونکہ حج ایک فرض ہے اور لوگ اس کے لیے اپنے پیسے جوڑ کے بھی رکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے کافی مشکل سے اپنے پیسوں کو جوڑا اور انہوں نے حج کیا، جس کا ہمیں بہت احساس ہے. تو اس سلسلے میں جب کہ کرنسی کا مطلب کافی فقدان ہوا تو لوگوں کو تھوڑا سا حج کرنے میں زور بھی ہوا، جس میں کچھ تعداد حاجیوں کی پوری نہ بھی ہو سکی. اس کی مین ریزن یہی تھی کیونکہ اور مسائل بہت زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے بہرحال الحمدللہ اللہ پاک حاجیوں کو لے آیا. پھر بھی کافی بڑی تعداد پاکستان سے آئی، جس میں کچھ حاجی اوورسیز حاجی تھے جنہوں نے بڑی خوشی سے، کچھ حاجیوں نے گورنمنٹ اسکیم میں اور زیادہ تر پرائیویٹ اسکیم میں اوورسیز حاجیوں نے داخلے کرائے اور یہ ایک نئی ونڈو کھلی اور ان کو بھی سہولت ملی. جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی تھی تو انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنا کر ہمارے تھرو حج کیا. اور ہم خوش بھی ان حاجیوں سے بہت مطمئن رہے، کیونکہ ان کو جو حج انہوں نے ہمارے تھرو کیا، جو حج وہ ڈائریکٹ کرتے تو اس سے ان کو بہت کافی فرق میں وہ حج پڑا اور انہوں نے کافی آسانی سے وہ حج کر لیا جو ہمارے ساتھ انہوں نے حج کیا. اب رہ گئی کچھ ایسی چیزیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہم، کیونکہ ہم اسٹیک ہولڈر ہیں گورنمنٹ کے 50% کے حساب سے، اور جب بھی 50% کا اسٹاف ہوتا ہے گورنمنٹ کا، اس میں ہم اپنے لوگوں کو لے کر آتے ہیں یہاں پہ اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے، اور وہ ہم لے کر آتے ہیں سروس ویزے کے لیے، سروس ویزے کے اوپر. اور اس میں ہمیں کافی اس بار تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ہمیں جو کچھ ویزے تھے وہ اس تعداد سے نہ مل سکے جس تعداد میں ہمیں ملنے چاہیے تھے، اور لہٰذا ہم نے بہت کم تعداد میں ویزوں کا حصول ہوا. اور اس میں بھی جو ہم اپنے لوگوں کو جو ہم نے بھیجا، جو سروس پرووائڈ کر رہے تھے، انہوں نے 24 گھنٹے تک کی بھی ڈیوٹی کی. کیونکہ جو ہمارے ساتھ لوگ آئے خدمت کے لیے، جن کو ہم نے وہاں سے سلیکٹ کر کے بھیجا ایئرپورٹ کی خدمت کے لیے اور مدینہ منورہ میں دلہ کی خدمت کے لیے، حرم گائیڈ کی خدمت کے لیے، وہ جو ہمارے MCO میں لوگ بیٹھے ہیں، وہ خصوصی طور پر لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا جو ایک سیکشن ہے جس میں لوگوں کے سامان کھو جاتے ہیں، قیمتی سامان ہوتے ہیں، میڈیکیشنز ہوتی ہیں، ادویات ہوتی ہیں، وہ انہوں نے کسی طریقے سے بھی پیدا کر کے وہ لے آئے اور حجاج اکرام کو انہوں نے دی. تو الحمدللہ ہم نے بڑے تھوڑے اور محدود وسائل سے ہم نے بہت زیادہ کام کیا، اور انشاءاللہ یہی ہمارا آگے بھی ارادہ ہے کہ ہم اسی طریقے سے حاجیوں کی خدمت کریں انشاءاللہ. ہماری ریکویسٹ یہ ہے اپنی گورنمنٹ سے کہ انہوں نے کافی جگہوں پہ ہمارے ساتھ مدد کی، لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جن میں ہم نے ان کی مدد درکار تھی، اور ان کو اس میں ہمارے ساتھ مزید بھی بہتری کرنی چاہیے تھی. اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال حج میں وہ ہمارے ساتھ اس سے زیادہ ہیلپ کریں گے اور ان کا رویہ ہمارے ساتھ زیادہ بہتر ہوگا انشاءاللہ.
ابھی جو حج گزرا ہے اس میں کچھ ایسی کمپنیاں تھیں جو مکاتب جو تھے، جو معلم ہوتا ہے، اس میں رواف مینا کی ایک کمپنی تھی جس نے کہ حجاج اکرام کو بہت زیادہ تکلیف دی، کیونکہ اس کا پہلا سال تھا۔ اب یہ ہمیں پتہ نہیں کہ اس کو خود بھی کوئی تکلیف تھی کہ نہیں، لیکن ہمارے حجاج، خاص کر میرا تعلق پختونخوا سے ہے، اور تعلق تو میں اس وقت ریپریزنٹ سارے پاکستان کو کر رہا ہوں، لیکن میرے خیبر پختونخوا کے جو حجاج تھے ان کو اس میں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ ہمارے جو گروپ لیڈر تھے، ایچ جی او تھے، ان کو ہوئی ہے، ان کو جگہ تھوڑی دی گئی ہے، 100 کی جگہ 80 کی جگہ، تو وہ یہاں کی جو کمپنی ہے یہ ان کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جو متعلقہ جو ہمارے ادارے ہیں یہاں پہ سعودی، وہ اس چیز کو نوٹ کریں، اور بلکہ ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو اس چیز کا ریفنڈ دلائیں۔ ہم نے ایک کمپلین کر بھی دی ہوئی ہے اپنے پاکستان ہاؤس میں، اور اس میں ٹرانسپورٹ کی کمپلین ہے، اس میں مکتب میں، مینا میں، عرفات میں خیموں کی، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈالا گیا، جس میں تعداد اتنی نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، اور اوور لوڈڈ کیا گیا ان کو۔ بعض جگہ میں خیمے ملے بھی نہیں ان کو، بعض جگہ پہ ہمارے حاجیوں نے بسوں میں رات گزار دی۔ تو یہ ایک ریکویسٹ ہے، اور اس میں صرف رواف مینا نہیں، ضعف البیت کے بھی کچھ ایسے خیمے ہیں جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کو کافی سیریس لیا جائے گا، ہماری گورنمنٹ اور سعودی گورنمنٹ مل کے ہمارے ان لوگوں کو اس کا ریفنڈ دلائے گی انشاءاللہ۔ ابھی جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مدینہ منورہ جانا شروع ہو گئے ہیں، جس کے سلسلے میں ہم ان کو سروسز دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ حج کے دوران تھوڑی بہت ان کی طبیعت بھی خراب ہوگی، کیونکہ ایک فزیکلی پریکٹس ہے، تو اس میں حاجیوں کے جو وہ ہے مزاج کے خلاف بھی بعض چیزیں آ جاتی ہیں، تو کچھ حاجی مطلب یہ ہے کہ میڈیکل مشن میں ان کو لے کر گئے، لیکن الحمدللہ ابھی 2-3 دن جو گزر چکے ہیں اس میں تمام حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو پوسٹ حج کا نظام ہے مدینہ منورہ کا، اس میں ہماری جو گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ کافی لوگوں کو لے کر آئی ہے، اور وہ خدمت کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارے ساتھ یہ کم سے کم کیا جائے کہ اگر ہمارا کوئی حج مشن میں ہمارا جو حاجی جاتا ہے تو اس کو اسی طرح لیا جائے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا حاجی ہے، یعنی اسے یہ نہ کہا جائے کہ آپ پرائیویٹ کے ہیں۔ کچھ جگہ پہ یہ شکایتیں ہمیں آئی ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسئلے میں بھی آئی ہیں، کچھ اور چیزوں کے مسئلے میں بھی ہمیں چیزیں آئی ہیں کہ جہاں پہ ہمارا حاجی گیا تو اس کو کہا گیا کہ آپ پرائیویٹ اسکیم سے آئیں، حالانکہ پرائیویٹ اسکیم کے حاجی جو ہیں وہ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے ہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ اسی طرح چلے جس طرح کہ وہ گورنمنٹ کے حاجی کے ساتھ چلتی ہے، کیونکہ یہ حاجی آفٹر آل پاکستانی ہے، یہ کسی دوسری جگہ کا نہیں ہے، اس نے پاکستان سے داخلہ کیا اور یہ پاکستان ہی جائے گا۔ تو ابھی تک تو یہ سلسلہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی ہے، انشاءاللہ آگے جب یہ حج پورا کلوز ہو جائے گا تو پھر دوبارہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ پرائیویٹ اسکیم کا حج عبادت سہولت کے ساتھ حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان